پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک سیریز کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں وہ سیریز کیا ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات پر ہم اپنے معزز علماء سے سیکھ رہے ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ اپنا ذکر، اپنا نام اس میں جلالہ رکھ کر مخلوقات انسانی کو تعلیم کر رہا ہے، یہ جمی انسانیت کو تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو تم جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو، کیونکہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں تم سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری آیات سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو آج کی آیات ہیں سورہ انعام اور آیات 33 اور 34، یہ بڑی اہم آیات خواتین و حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مخاطبت کیا ہو رہی ہے؟ تسلی دی جا رہی ہے، تسکین۔ آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو کفار آپ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بڑے غمگین ہوتے ہیں، آپ بہت رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ آ کر آپ سے باتیں کرتے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں پوری بنی بنائی کتاب آسمان سے نازل کیوں نہیں ہو گئی، آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا جو آپ کی صداقت کی گواہی دیتا، اور یہاں تک پہنچ جاتے تھے بات کرتے کرتے۔ اچھا آپ ایسا کیجئے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب لے آئیے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوتے یہ باتیں سن کر۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کسی اور جگہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ ایمان قبول نہیں کریں گے تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ ہدایت پہنچا دیجئے، پیغام پہنچا دیجئے۔ اب ہدایت دینا یا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ کیا کہتے تھے یہ ابو جہل اور کفار مکہ کہ نہیں، آپ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، آپ سچے ہیں، آپ کے کردار پر کوئی دھبا نہیں ہے، آپ خائن نہیں ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، لیکن جو پیغام آپ پیش کر رہے ہیں ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں دلجوئی کر رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ یہ ظالم، اب یہاں پر ظالم کا لفظ رکھا گیا ہے کہ یہ ظالم، یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دراصل اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اور آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، تکذیب کی، انہیں اذیت پہنچائی، انہوں نے صبر کیا اور پھر اللہ نے اپنی مدد ان کو بخش دی، ان تک پہنچا دی۔ خواتین و حضرات، یہ تکذیب کے بعد اذیتیں، اذیتوں کے بعد صبر، صبر کے بعد نصرت الہی، اس پہ گفتگو فرمائیں گے ہمارے معزز علماء۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ داعی دین کے لیے، خاص طور پہ داعی دین کے لیے ان آیات میں کیا سبق ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں، سوالات بہت سارے انشاءاللہ نکل کر آئیں گے۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک معروف اور مقبول نام، کون آپ سے واقف نہیں؟ پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، اور تشریف فرما ہے لاہور میں محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، سب آپ سے واقف، اور پیام صبح کا
لازمی جز ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری لیاقت حسین صاحب۔ آپ سے گزارش کروں گا قاری صاحب کہ سورہ انعام کی آیات 33 اور 34 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں آپ تک پہنچ ہی چکی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال پیش کریں، کوئز کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ کن کے بارے میں فرمایا تھا؟ درست جواب حضرت ام ایمن کے لیے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں مدفون ہیں؟ مکے میں، مدینے میں یا شام میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ انعام آیت 33 پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح دلجوئی ہو رہی ہے؟ ارشاد، پس منظر اس آیت کا کیا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 33 اور 34 اور اس سے ماقبل کی آیات، یہ دراصل اللہ کریم نے یہاں مشرکین کے ساتھ مخاصمہ فرمایا ہے، اور اس میں مشرکین مکہ کا جو رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا وہ بھی زیر بحث آیا، اور پھر ان کی جو مزاحمتی تحریک تھی اس کے حوالے سے اہل ایمان کے اندر اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جس قسم کے احساسات اور نفسیاتی کیفیات ڈیولپ ہوئیں، اللہ کریم نے ان آیات کے اندر ان کو ایڈریس کیا ہے
اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت امت کے لیے پریشان رہتے تھے اس اعتبار سے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ان مختلف معاملات پر کہ وہ ایمان قبول نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، جیسا کہ آپ نے بھی انٹرو میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں آگاہ بھی فرمایا ہے، تسلی بھی دی ہے، اور آپ نے یہ جو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، یا اس طرح کی جو آیات ہیں کہ آپ تو اپنے آپ کو مار ہی ڈالیں گے کہ اس طرح آپ غم کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا۔ اور کوئی بھی شخص اگر مثال کے طور پر ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ایک اور شخص جو ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل کے جہنم میں چلا گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمع نظر تو ہر وقت یہی ہوتا تھا کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ لہٰذا جو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کرنے کی یا آپ کو افسوس ہونے کی جو نشاندہی کی گئی ہے، اس کا تعلق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو خیرخواہی ہے، جو امت کے ساتھ تعلق ہے وہ، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اور رحمت للعالمین ہونے کا جو پہلو ہے، اس کا تعلق تو اس کے ساتھ ہے۔ رہ گئی اگلی بات کہ وہ تکذیب آپ کی نہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہی ہے جس کی طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا، اور جیسا کہ ایک ترمذی کی روایت بھی ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن دوسری آیات سے اس کو تقویت دوسری احادیث سے اس کو تقویت ملتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کہنے لگا۔ علامہ قرطبی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی نقل کی ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ ہم آپ کو تو مانتے ہیں، آپ سے تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہمارا اختلاف تو اس ہدایت سے ہے جو آپ لے کے آئے ہیں، اور ان تعلیمات کو ہم نہیں مانتے۔ گویا وہ قرآن کا انکار کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے، اور اس پہ میں بعد میں بات کروں گا۔ دوسرا پہلو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب وہ کسی نہ کسی طور کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہہ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افتراء کرنے والا کہہ کے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کر کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی بھی کرتے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے بھی تھے۔ یہاں اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا یا تصدیق کرنا اور اللہ کی تکذیب کرنا یا تصدیق کرنا یہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ لہٰذا کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے گا تو اس کو ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے وہ قرآن کی تکذیب کر رہا ہے۔ جہاں تک پہلے پہلو کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت یعنی قرآن کو نہیں مانتے تھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیتوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ایک تو ان کو ظالم کہا، ظالم کیوں کہا اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے۔ جو اس وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں، پھر بعد میں موقع ملے گا تو ہم انشاءاللہ اگلے نکات پہ بھی بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو وہ لوگ اس لیے تسلیم کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف کو وہ مانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی اوصاف کو وہ مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب وہ مانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی جتنی بھی خصوصیات تھیں ان کو مانتے بھی تھے، ان کو بیان بھی کرتے تھے اور ان کو تسلیم کر کے، اور صادق اور امین جو لوگ کہتے تھے وہ صرف اہل ایمان نہیں تھے بلکہ اہل کفر بھی صادق اور امین ہی کہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تک رکھی ہوئی تھیں۔ جب پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کا، آپ اس واقعے کو ہی دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں اگر یہ کہوں کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے اور کسی بھی لمحے تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم سب اس کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ آپ نے پوری زندگی میں کبھی غلط بیانی نہیں کی۔
ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا پیغام ان کو پہنچایا اور آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں، تو وہی ابو جہل ہے، وہی ابو لہب ہے، وہی کافر ہیں، وہی آپ کے رشتہ دار ہیں، اور وہ تسلیم نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نہیں مانتے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شخصی پہلو ہے، شخصی اوصاف کا پہلو ہے، آپ کی جو ظاہری آپ کی حیت ہے، آپ کا حلیہ مبارک ہے، آپ کا حسب نسب ہے، اس کو سارے کافر تسلیم کرتے تھے۔ جس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت ہے جس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کو تو وہ تسلیم کرتے تھے، معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر بھی انہوں نے محمد الرسول اللہ نہیں لکھنے دیا، محمد بن عبداللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا۔ لہٰذا قدیم ترین کفر کا رویہ ہو یا جدید ترین کفر کا رویہ ہو، آپ دیکھیں مائیکل ہارٹ اگر آج کتاب لکھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی اوصاف کا وہ بھی قائل ہے، اور آج کا ہندو بھی قائل ہے، سکھ بھی قائل ہے، لوگ جو ہے کرسچن بھی قائل ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے قائل ہیں، شخصی اوصاف کے قائل ہیں، رسالت کو نہیں مانتے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو نہیں مانتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جتنا مرضی اس کو تسلیم بھی کرتا جائے، مدح بھی کرتا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی بیان کرتا جائے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں نے تمہیں میں عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا اور تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ میں سچا ہوں، میں صادق ہوں، میں امین ہوں، میں خائن نہیں ہوں، تم نے مجھے دیکھا۔ اور چھوٹا سا مکہ ہے، اس زمانے کا مکہ، ہر آدمی دوسرے کو جانتا ہے۔ جب میں نے زندگی بھر کوئی جھوٹ نہیں بولا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور ایک دن دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تو اس وقت بھی میں جھوٹ نہیں بول رہا نا، تم کیوں نہیں مانتے؟ بنیادی سوال ذرا سا، ایک تو پس منظر ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما دیا، آپ روشنی ڈالیں۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مان رہے تھے، اس پیغام پر عمل کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیا اس کی وجہ یہ کہ ان کی چودراہٹ ختم ہو جاتی، وہ جو اسٹیٹس کو وہ ختم ہو جاتا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے بنیادی نکات اس کے حوالے سے بیان فرمائے، اس آیت کے حوالے سے، انہی میں سے چند چیزوں پہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ یہ سورہ اعراف اور سورہ انعام دونوں مکی صورتیں ہیں یہ، اور ان مکی صورتوں میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر خاص طور پہ مخاصمہ اور مکالمہ زیادہ تر مشرکین مکہ سے ہے، اور پھر ان کو یاد دلایا جاتا ہے دین ابراہیمی کے اوپر، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کے اندر تذکیر بھی کی ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اعراف ان کے بارے میں لکھا ہے کہ تذکیر ان جگہوں پہ اللہ جل شانہ نے ان دونوں صورتوں میں دو طرح کی، ایک ہے تذکیر بایام اللہ اور ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ اللہ جل شانہ نے تذکیر کی ہے اپنے احسانات انعامات گنا کے، اور ایک جگہ پہ ہے اپنے ایام گنا کے، کہ اللہ جل شانہ کے جو ایام ہیں ان ایام میں بڑے بڑے ایام بھی ہیں، اور وہ ایام بھی ہیں جس میں قوموں پہ عذاب آئے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ایک آیت کا ایک ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہونے جا رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور رسل کے ساتھ تو لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، اور یہ وتیرہ کن لوگوں کا رہا ہے؟ یہ وتیرہ ہمیشہ سے رہا ہے جو آپ نے جس کی طرف فرمایا کہ وہ وتیرہ رہا ہے اسٹیٹس کو کا، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ جو اسٹیٹس کو ہوتا ہے اور ایرسٹوکریٹ ہوتے ہیں نا، یہ سب سے آخر میں اسلام لاتے ہیں نبی کے ساتھ۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں سب سے پہلے آپ سوچیں نا، نبی کو سب سے پہلے وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو کچلا ہوا طبقہ ہے، ہم ان کو گردانتے نہیں ہیں، وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں ہے، تمام انبیاء کے ساتھ معاملہ یہی ہے، اور ان کو یہی بات کہی جاتی ہے، ان کی تکذیب اسی طرح کی جاتی ہے، ان کے آس پاس والوں کو گردانا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ تو ایسے لوگ ہیں۔
اب یہاں اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ دیکھیں یہ آپ کی تکذیب تو کر ہی نہیں رہے، اور جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی فرمایا اور اس کو ذکر بھی کیا ہے اس روایت کو کہ اخنس نے جو ہے وہ ابو جہل سے پوچھا کہ آپس کی بات ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ بتاؤ کہ اندر کی بات ہے، ٹھیک ہے ہم باہر جا کے تو جو بھی کرتے ہیں کہتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، محمد بن عبداللہ کے بارے میں خیال کیا ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے فرمایا میں تو جھوٹا نہیں سمجھتا، وہ تو بات تو وہ تو صحیح ہے، وہ تو سچے آدمی ہے، ہاں جو وہ بات کہتے ہیں نا اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ جو بات کا انکار تھا یہ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ اگر وہ اس کو مان لیتے، اگر وہ اس کو مان لیتے کہ کائنات کے چلانے والی ایک اللہ کی ذات ہے تو اس سے ابو جہل اور بلال برابر آ جاتے، وہ تو پھر سب چیزیں برابر آ جاتی، جی، اور وہ تو اس چودراہٹ تو سب ختم ہو جاتی نا، اسٹیٹس کو تو سارے کا سارا ہی ٹوٹ کے چلا جاتا۔ اور دوسری بات اس نے کیا فرمائی؟ دوسری بات اس نے کہا کہ دیکھو بنی قصی کے پاس جس شاخ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے پاس سب کچھ ہے، جھنڈا ان کے پاس ہے، دربان وہ ہیں، پانی وہ پلاتے ہیں، چابی ان کے پاس ہے۔ اب اگر یہ نبوت بھی ان کے پاس چلی گئی تو ہم سے تو سب کچھ چلا جائے گا۔ اور یہ چیز جو ہے اصلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے، اصلاح میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ حب جاہ جو ہوتی ہے، یہ جو جاہ جانے کا جو خوف ہوتا ہے، مال جانے کا جو خوف ہوتا ہے کہ مجھ سے میری جاہ چھن جائے گی، یہ اسٹیٹس کو مجھ سے چھن جائے گا، یہ مال مجھ سے چلا جائے گا، میری حیثیت چلی جائے گی، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اپنے افعال سے، اقوال سے، اپنی چال سے وہ تکبر کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے کے لیے حقارت آمیز الفاظ بول رہا ہوتا ہے، اصل میں اندر کا چور ہوتا ہے جس کو وہ جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ کی تکذیب تو کر ہی نہیں رہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی تکذیب کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ جب اس تکذیب پہ آتے تھے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کر رہے ہوتے تھے۔ یعنی تکذیب رسول تکذیب خدا ہے۔ اچھا یہاں انہیں ظالم کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ظالم کے ساتھ ہوتی نہیں ہے۔ ظالم کیوں ہے؟ ظالم کئی وجہ سے انہوں نے ظلم کیا۔ ایک تو یہ کہ حقیقت معلوم ہوتے ہوئے اس کا انکار کرنا، معلوم ہے اندر سے۔ دیکھیں منافق نہیں تھے وہ، اس لیے پورے اعراف میں منافقین سے خطاب ہے ہی نہیں، انفال میں منافقین سے خطاب ہے ہی نہیں، یہ منافقین تو منافقت تو تھی نہیں وہاں پہ، اندر کا چور تھا، پتا تھا کہ یہ سچ بول رہے ہیں، پتا تھا کہ یہ سچ بول رہے ہیں، پتا تھا کہ یہ دین ابراہیمی پہ ہے، پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں شرک نہیں تھا، لیکن جو چیزیں اپنی رواج میں پڑ چکی تھیں اس رواج کو چھوڑنا مشکل تھا، اس رواج کو چھوڑنا، تو اپنی جانوں پر وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اور جانوں پر ظلم کس اعتبار سے کرنے والے تھے کہ ایک تو یہ کہ دین کے اعتبار سے ظلم کرنے والے تھے، پھر دوسرا یہ کہ انہوں نے دین ابراہیمی میں جو تحریفات کر لی تھیں اس اعتبار سے وہ ظلم کرنے والے تھے، حقیقت کو چھپانے والے تھے، حقیقت کا انکار کرنے والے تھے، جانتے بوجھتے مانتے زبانی اقرار سے گھبراتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ اس کا یہ اقرار نہیں کر سکتے، ہم یہ بات نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی اسٹیٹس کو ہے، جتنی چودراہٹ ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، پھر تو امیر اور غریب کا فرق سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر تو آقا غلام کا فرق ختم ہو جائے گا، پھر تو سب ایک ہی صف میں ہوں گے، پھر تو کوئی چیز ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظلم سے گردانا ہے کہ یہ تو ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، لیکن جہاں اللہ نے رسول بھیجا ہے اور رسول کا انکار ہوا ہے، تو پھر رسول کے انکار پہ اللہ جل شانہ کی پوری قدرت حرکت میں آتی ہے، اللہ کا پورا نظام حرکت میں آتا ہے اس کے خلاف۔ اور اسی لیے یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، قومیں اسی طرح انکار کرتی ہیں، لیکن جب وہ صبر کرتے ہیں اور وہ داعیان صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت حرکت میں آتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ کی نصرت کبھی اس طور پہ آتی ہے جیسے یہاں پر آئی اذا جاء نصر اللہ کے طور پہ، بعد میں اللہ کی نصرت آئی، اور کبھی اللہ کی نصرت ان ایام اللہ کی طرح آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اب پورے کے پوری قومیں ہیں، قوم لوط کا تذکرہ، عاد کا تذکرہ، سمود کا تذکرہ، اصحاب مدین کا تذکرہ، یہ سارے تذکرے ہیں جو ہم قرآن کریم جو ہے وہ ان تذکروں سے بھرا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو کہ دیکھیں اب نبی جب دعوت دے گا تو اس دعوت کے سامنے لوگ تکذیب کی مختلف شکلوں میں آئیں گے، اور یہ یاد رکھیے گا جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات فرمائی تھی، بڑی بنیادی بات ہے کہ یہ صرف اور صرف مکہ والوں کا تکذیب جو ہوتی ہے، حق کی دعوت کے سامنے تکذیب کا ہر صدی میں نیریٹو بدلتا ہے، اس کا انداز بدلتا ہے، انڈر لائن ٹرانزیکشن تکذیبی ہوتی ہے، کہنے کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے نیریٹو بدل جاتے ہیں، لیکن اصلاً وہ نبی اور نبی کے پیغام کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں، نبی کی تکذیب کا یہ طریقہ ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، یہ بھی تو تکذیب ہے کہ ہمیں تو قرآن کافی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے حدیث کی، قرآن ہمیں کافی ہے ہمارے لیے، سفیشینٹ، یہ کیا چیز ہے یہ بھی تو تکذیب ہے، یہ بھی تو تکذیب کی شکلیں ہیں۔ اور اس کی جو شکلیں ہیں، نیریٹیوز ہیں، وہ یہ یاد یہ قیامت تک رہے گا، جب تک دعوت رہے گی تکذیب اس کے مقابلے میں ہمیشہ رہے گی۔ جب دعوت دینے والے صبر کریں گے، اس پہ جم جائیں گے، ہاں دعوت خیر خواہی کے ساتھ دے رہے ہوں، دعوت خیر خواہی کے ساتھ دے رہے ہوں، مدعو کا غم ان کے دل میں ہو، یہ فکر دل میں ہو کہ کسی طریقے سے یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، جب وہ صبر کریں گے تو اللہ کی مدد اس پہ آئے گی، اللہ کی مدد شامل حال۔ یہ داعیان دین کا کردار یہ ہونا چاہیے، دن میں ان تک دین کا پیغام پہنچایا جائے اور رات کو مصلی پر ان کے لیے دعائے خیر کی جائے کہ اے اللہ ان کو بھی دین کا خادم بنا لے۔ اللہ اکبر۔ اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ ظالم اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، ان کو ظالم کیوں کہا جا رہا ہے؟ پھر یہ کہ تم سے پہلے جو انبیاء رسول آئے وہ بھی ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، اور صرف یہ نہیں کہ تکذیب ہوئی ان کی، بلکہ ان کو اذیتیں بھی دی گئیں۔ اذیتیں دینے کے بعد تیسرا کام کیا ہوا؟ انہوں نے صبر کیا، لیکن ثابت قدم رہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صبر کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم مدد پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ کے طریقے کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ ذرا اس کو کھول دیجئے، کیا یہ اتنی اہم بات، یہ ایک آدمی جو دین پیش کر رہا ہے تو اسے کیا تیار ہو جانا چاہیے کہ اب میں اذیتوں کے لیے تیار ہو جاؤں، مجھے صبر کرنا ہے، مجھے ریئیکشنری نہیں بننا ہے۔ داعیان دین کو غصہ نہیں آنا چاہیے، اپنی بات حکمت سے پہنچا دینی چاہیے، اور اگر اذیت کا شکار ہوا داعی دین تو وہ نصرت الہی کا انتظار کرے، کیونکہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں ہی غالب، میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیں جو ظالمین کی بات ہے اس کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے، یہاں پہ ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی حقدار کو حق نہ دینا، کیونکہ یہ عدل کی ضد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی حق ہے، اور اللہ کا قرآن بھی حق ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جس کو اپنے ثبوت کے لیے یا اپنی سچائی کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ نہ اللہ کے قرآن کو کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہے حقانیت ثابت کرنے کے لیے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جس کو شک ہو وہ قرآن پڑھ کے دیکھ لے، قرآن اپنا ثبوت آپ دے دے گا۔ جس کو شک ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں، وہ آپ کی حیات طیبہ کو دیکھ لے اور ان کو پڑھ لے، اس کو خود ہی شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر بھی، آپ کی سیرت طیبہ کے اندر بھی، اور اپنی کتاب قرآن حکیم کے اندر بھی، کیونکہ یہ حق ہے۔
اب اس کے باوجود، جس کو حق جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، جیسے ابو جہل کی روایت کا ذکر بار بار آیا کہ وہ سمجھتے تھے، اور جیسے یہودیوں نے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح سے پہچانتے تھے کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ سب کچھ حق سمجھنے کے باوجود، یعنی چاہے وہ مشرکین مکہ ہو، چاہے وہ یہود مدینہ ہوں، جب وہ ایسے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں باوجود جاننے کے، اور پھر آپ کی پوری حیات طیبہ کے اوپر وہ گواہ بھی ہیں، انہوں نے دیکھا بھی ہے، اب عجیب بات ہے کہ وہ اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ جو بھی خبر دیں وہ سچی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ دین اسلام کی خبر دیتے ہیں تو پھر اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، گویا وہ ظلم کا اظہار کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تکذیب کر کے بھی، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے بھی ظلم کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ تو جس طرح سے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو کسی بھی اعتبار سے ملانا شرک ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اوصاف کے اندر، اپنے خصائل کے اندر یکتا ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے ہونے کے اعتبار سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق اگر کسی اور کو دے دیا جائے جو کہ مطاع ہونا ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل اتباع ہونا ہے، اگر یہ کسی اور کو دے دیا جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بھی کسی نے شرک کا ارتکاب کیا۔ لہٰذا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے کرے یا اللہ کی ذات کے اعتبار سے کرے، اس کو قرآن ظلم کہتا ہے۔ آپ حق کسی کا بھی نہ دیں تو وہ ظلم ہے، لیکن جو شخص اللہ کا حق نہ دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہ دے وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ ایک تو یہ ظلم کی بات۔ جو اگلی بات جو آپ نے پوچھی کہ کیا ایک جو داعی ہے اس کو ڈٹ جانے کا جو کہا جا رہا ہے، صبر کا جو کہا جا رہا ہے، جو اس کی اذیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اذیتوں کے لیے تیار ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پورے جتنے آپ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ایک دم مزاحمت تو ہوتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس نبیوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو مترفین ہیں، جو خوشحال طبقہ ہے، جو سرداران ہوتے ہیں قوم کے، وہ تو نبیوں کی ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، اور جو کمتر طبقہ ہوتا ہے، ابتدائی ایمان لانے والے، تو کمتر اور کمزور افراد ہی ہوتے ہیں۔ یہی ہوتا آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تک ایسے ہی سلسلہ ہوا کہ سردار جو ہے ان کی تو سرداری کو فرق پڑتا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا اور مفتی صاحب نے بھی اس کو واضح کیا۔ تو اس ایسے موقع پر جب آپ جو ہی ذکر کرتے ہیں اور جو ہی آپ بات کرتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، تو چونکہ ان کے اس سٹیٹس کو کے اوپر، ان کے پورے نظام کے اوپر ضرب پڑتی ہے، ان کے پورے کلچر کے اوپر ضرب پڑتی ہے، ان کے عقائد کے اوپر ضرب پڑتی ہے، لہٰذا وہ جو اس طرح کے جتنے بھی با اثر طبقات ہوتے ہیں ان کا اسی وقت مزاحمت کے لیے برسر پیکار ہو جانا یہ بالکل فطری بات ہے۔ اس لیے کوئی داعی یہ نہ سمجھے کہ میں دعوت دوں گا اور پھر اس کے بعد مخالفت نہیں ہوگی، میں دعوت دوں گا اور مجھے اذیتیں نہیں دی جائیں گی۔ اور جیسے کہا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور پھر کوئی اگر داعی ہو، اللہ کی دعوت لے کے اٹھا ہو اور وہ پوری دنیا کے نظام کو چیلنج کر رہا ہو، جس کے کلمہ کا پہلا لفظ یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ، اور وہ انکار کر رہا ہو دنیا کے سارے جابروں کا، دنیا کے سارے فرعونوں کا، دنیا کی ساری طاقتوں کا، اور جب وہ اس کا انکار کر رہا ہو الا اللہ، سوائے اللہ کے وہ کسی کو نہ مانتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے سارے فرائنہ، سارے جبابرہ اس کے خلاف اکٹھے ہوں گے۔ تو کوئی داعی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی آسان کام ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، اور اسی راستے پہ چلنا پڑتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی جتنے بھی انبیاء آئے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، آپ کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو کچھ نیا نہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے جو آخر پہ ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کی مدد نہ آئے، حتیٰ اذا جاء نصرنا، جب پھر ہماری مدد آ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ جو آپ نے سورہ مجادلہ کی آیت پڑھی، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرا رسول کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا لننصر رسلنا، ہم لازماً اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کی، لیکن وہ مدد کب آتی ہے اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے،
ایک جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، ایک صبر آزما پوری ایک زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور اس صبر کے نتیجے میں پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگر وہ صبر کا مظاہرہ نہ کیا جائے، ڈٹا نہ جائے، اگر یہ عزیمت کا راستہ اختیار نہ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آتی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جان ساتھ چھوڑ جاتی ہے اگر لوگ ایمان کا مظاہرہ نہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نصرت الہی کا اہل کب ہوتا ہے؟ داعی دین۔ ایک سوال تو ہم یہ رکھیں گے، آج کے جو مسائل ہیں ذرا ہم جوڑ دیتے ہیں حالات حاضرہ سے، ٹو ڈوز سے۔ آج بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انگارہ ہاتھ پہ لے کر چلنا، حق کی بات کرنا، دین کی بات کرنا، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی بات کرنا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی بات کرنا، یا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی بات کرنا۔ یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو یعنی نہ ہی صرف تکذیب کی جائے گی، آپ کو اذیتیں پہنچائی جائیں گی، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اور آپ کو نصرت الہی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو داعی دین کو نصرت الہی کے انتظار کے لیے وہ کون سی اہلیت ہے جو آج آپ پیغام دیں گے ٹو ڈوز میں کہ یہ ہے رائٹ ڈائریکشن، اس میں اپنی بات ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ہر دور میں دین پیش کرنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ آج 1500 سال کے بعد دین کس انداز کا تقاضا کر رہا ہے؟ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ حق و باطل کا جو پیمانہ ہے، خیر و شر، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہی نافذ ہو کے رہے گا۔ ارشاد۔ دیکھیں، آپ جو اس وقت دعوت کے اعتبار سے ایک بنیادی چیز، جو بنیادی اصول ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں۔ وہ اصول کیا ہے کہ بھئی آپ حق بات کی دعوت دینے والے ہوں، اور حق نیت کے ساتھ۔ حق نیت کیا؟ حق نیت یہ کہ آپ کا مقصود تنقید نہیں ہے، آپ کا مقصود تنقیص نہیں ہے، نقص نکالنا نہیں ہے، آپ کا مقصود تردید نہیں ہے، ریجیکشن اسٹریٹ اوے آپ اس کو نہیں جا کے کریں گے، آپ کا مقصود تقابل نہیں ہے، آپ کا مقصود خالصتاً اس کی خیرخواہی ہے، اور وہ خیرخواہی کا جذبہ آپ کے اندر ہے، اور اس کو آپ حق طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ آپ کا انداز بھی لٹھ مار نہیں ہے، آپ کا طریقہ حق طریقے سے کہہ رہے ہیں، حق بات کہہ رہے ہیں، حق نیت۔ تو انیق صاحب، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اثر انداز نہ ہو، وہ اثر انداز ہو کے رہے گی۔ ہاں، کیا کرنا ہوگا؟ اب جو آپ نے کہا، اپنی جلوت کو خلوت کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جتنی آپ کی جلوت بڑھے اتنی آپ کی خلوت بڑھے، کہ آپ کی جو دعوت تھی اس دعوت کو آپ نے اپنی دعا کے آنسوؤں میں ڈبونا ہوگا قبولیت کے لیے۔ نصرت خداوندی کے کچھ طریقے ہیں۔ جو شاندہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ جو شاندے کو آپ ساری رات بھگو دیں، اور ساری رات بھگونے کے بعد پھر صبح کو آپ اس کو پی لیں۔ آپ نے جو دعوت دی ہے، اب وہ خیرخواہی تھی نا، خیرخواہی کی علامت کیا ہے؟ خیرخواہی کی علامت یہ ہے کہ آپ اس کے لیے خلوت میں دعا کریں گے اس کے پیٹھ پیچھے، کہ یا اللہ تو اس کی اصلاح ہو جائے، یا اللہ اس کو تو خیر کی طرف لے آئے۔ اور آپ اس کی غیبت نہیں کر رہے ہوں گے مجمع میں بیٹھ کے، اس کے نقص نہیں تلاش کر رہے ہوں گے مجمع میں بیٹھ کے، اس کے لیے آپ برے الفاظ نہیں بلکہ اس کی خیر کی باتیں تلاش کریں گے۔ آپ ان باتوں کو تلاش کریں گے جو آپ میں اور اس میں مشترک ہیں۔ آپ وہ ویو لینتھ تلاش کریں گے جس ویو لینتھ سے آپ پچ کر سکیں بجا کے بات کو، اور اسی ویو لینتھ میں جا کے بات کریں گے آپ، کیونکہ جب وہ ویو لینتھ میچ ہوگی تبھی ایکسیپٹیبلٹی آئے گی، ورنہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا وہ آپ کی بات کو۔ آپ ڈیفرنٹ ویو لینتھ میں بات کرے گا، وہ ڈیفرنٹ ویو لینتھ میں بات کریں گے۔ تو آپ کو ویو لینتھ میچ کرنی ہوں گی۔ اور دوسری اہم بات جو آج بہت ضروری ہے، آپ کو دعوت دینے سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم کس فریم ورک اور کس پرسپیکٹیو میں گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا مقابلہ سامنے طاغوتی طاقتوں سے ہے، آپ کا مقابلہ ایک ایسی طاقت سے ہے جو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں زندگی گزارتی ہے، جس کا پوائنٹ آف ویو اباؤٹ لائف ڈیفرنٹ ہے، پوائنٹ آف ویو اباؤٹ ورلڈ ڈیفرنٹ ہے۔ تو پہلے تو آپ کلیکٹیو پرسپیکٹیو طے کر لینا کہ آپ نے گفتگو کرنی کس میں ہے، کس پرسپیکٹیو میں گفتگو کرنی ہے، اور پھر اپنی دعوت کو رکھیں۔ اور لیکن اس کے ساتھ یہی کہ جتنا دعوت بڑھتی چلی جائے
اتنی دعا بڑھتی چلی جائے. ادھر دعوت اور دعا بڑھ رہی ہوگی, ہوگا کیا؟ ابتدا میں رد عمل, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اسی طرح آئے گا. ابتدا میں رد عمل اسی طرح آئے گا. اب کیا کرنا ہوگا آپ نے صبر کرنا ہوگا. اس صبر پہ کیا ہوگا؟ اس صبر پہ آپ کی قربانی بڑھتی چلی جائے گی. اب یہ آپ کے ایمان کو پختہ کرتی چلی جائے گی. قربانی کی ایک سطح ہے جو اللہ امت سے مانگتے. جب امت قربانی کی اس سطح پہ پہنچتی ہے تو پھر اللہ جل شانہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور دیکھیں نا, اگر پانی جو ہے وہ 200 فٹ کے اوپر ہے تو 10 فٹ کے 10 گڑھے کھودنے سے پانی نہیں نکلے گا. آپ کو کھدائی 200 فٹ پہ جا کے کرنی پڑے گی. تو قربانی کی جو سطح مطلوب ہے اس سطح پہ جانا پڑے گا قربانی کی. اور وہ قربانی کی سطح یہی ہوگی کہ آدمی کو برداشت کرنا ہوگا, صبر کرنا ہوگا. اس داعی کو پھر اللہ جل شانہ لوگوں کے اندر خود آپ اس کی رجوع بھی ڈالیں گے, اللہ تبارک و تعالی متوجہ بھی فرمائیں گے, اور وہ نصرت الہی کا اہل بھی ہو جائے گا, اہل ہو جائے گا, نظر آئے گا. اللہ کی مدد کھلی آنکھوں سے نظر آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو. دیکھیں انیق صاحب, یہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں سوچتا تھا بیٹھ کے کبھی, اب کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا وہاں آسٹریلیا میں کہیں پہ, انہوں نے کہا جی مجھے خواب آیا. ایسے نہیں آتے ہیں. کوئی کہیں قربانی کرتا ہے, اللہ کسی کے لیے ہدایت کے فیصلے کرتا ہے. یہ جو خواب لوگوں کو, یہ اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے. آپ دیکھیں نا, قربانی ہو رہی ہے خندق میں, فیصلے کا ہو رہے ہیں روم میں, فارس میں. قربانی کا ہو رہی ہے اور اللہ کا نظام کا آ رہا ہے. اس قربانی پہ کیا مل رہا ہے؟ اور منافق مذاق اڑا رہے ہیں, پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور روم اور فارس کے خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ اس قربانی کا اثر کہاں پڑ رہا ہے؟ تو انیق صاحب, قربانی آپ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں, آپ یہاں اپنی گفتگو, اس کا اثر دنیا میں کہاں پڑ رہا ہے؟ آخر آپ کا آج کو آدمی کو تو اندازہ نہیں ہے نا, پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ جل شانہ. دیکھیں آج تو بات نیریٹیولی آسان ہو گئی ہے نا, سمجھنا آسان ہو گئی ہے, یعنی چیزیں مشاہدے میں آتی جا رہی ہیں. میں گفتگو کر رہا ہوں نا, اور یہ گفتگو پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہم موبائل فون اٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, ایک سیٹلائٹ ایکسیپٹ کرتی ہے, اٹھا کے آسٹریلیا پھینک دیتی ہے, آسٹریلیا بات ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کے اعمال ہوتے ہیں. آپ کے اعمال جاتے ہیں, آپ کی دعوت جائے گی, آپ کی دعا جائے گی, اللہ کے دربار میں قبول ہوگی. قبول ہونے کے بعد اس کے اثرات پڑیں گے پوری امت پہ. جتنا آپ اس احساس ذمہ, اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس نیت سے کر رہے ہیں اللہ جل شانہ سارے عالم میں اس کو پہنچا دے. اللہ تبارک و تعالی سارے عالم کو ہدایت کے فیصلے فرما دے. ہمارے اس پروگرام کو سارے عالم میں ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنا. یعنی نیکیاں رائے گا نہیں جاتی, کسی صورت میں نہیں جاتی. اور ہمیں پروسیس اورینٹڈ بنایا گیا ہے, رزلٹ اورینٹڈ نہیں. رزلٹ اورینٹڈ دین کا مزاج ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے اپنے کام کرتے چلے جانا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں اس پروسیس کو فالو کرنا. اس پروسیس میں جلدی نہیں کرنی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں سے آپ نصرت دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے یہاں اردو میں لوگ کہتے ہیں نا, کہاوت مشہور ہے کہ دادا لگاتا ہے پوتا کھاتا ہے. تو قربانی کوئی کرے گا اور اس کے اثرات کسی اور کو نظر آئیں گے, یہ ہوگا. لیکن کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہوگا, کیونکہ اگر آپ نتائج کی بنیاد پہ فیصلے کرنے جائیں گے تو پھر مایوس ہو جائیں گے. آپ نے اپنا کام کر دیا, جو اپنا کرنے کا کام تھا وہ کر دیا. لوگوں کی تکذیب سے, لوگوں کے فقر بازی سے, اذیت سے کچھ نہیں کرنا, صبر کرنا ہے, اللہ تعالی کی نصرت کا انتظار کرنا ہے. کتب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, واجب کر لیا اپنے اوپر, لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, غالب ہو کر لَأَغْلِبَنَّ, ضرور, لام تاکید, نون بھی تاکید کا ہے, ضرور یہ تو ہو نہیں سکتا. اس پروسیس کا یہ نتیجہ ہے. ہاں ہم لوگوں کو بحیثیت داعی جو بھی بیٹھا ہوا اس کو کیا کرنا ہے, اس کو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی میری دعا کی طاقت کتنی بڑھتی چلی جا رہی. آپ سوچیں نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت دیکھیں نا, بدر میں جتنی جلوت ہے بدر میں اتنی ہی خلوت ہے. سبحان اللہ. آپ خلوت دیکھیں نا, آپ یہ جو نظام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے. تو آپ یعنی کسی سے اپنے اتنے بڑے دل کے ساتھ داعی کو چلنا پڑتا ہے. اتنے بڑے دل کے ساتھ, آپ چھوٹے دل کے ساتھ دعوت نہیں دی جا سکتی. تو یہ سب چیزیں کب آتی ہیں؟ جب آدمی بڑے مقاصد کو, اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے چلنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اقبال کا شعر پڑھا نا, کتنا بڑا شعر ہے اور ریلیونٹ ہے.
کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے، لاسٹ 2 منٹس۔ کہ اصل میں میرا خیال ہے اس کو اگر کنکلوڈ کریں تو 2 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ کریم نے جو اس آیت کے اندر صبر کا ذکر فرمایا، اور دوسرا جو آخر پہ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس پچھلے رسولوں کی ساری خبریں پہنچ چکی ہیں۔ گویا نبیوں کی جو داستان ہے، نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تبلیغ کی۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر دیکھ لیں کہ کہاں کنویں سے نکل کر وہاں جا کے بادشاہ بنے، اور فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اگر کوئی شخص تقوی اور صبر کی زندگی گزارے تو یوں اگر آپ پچھلے سارے نبیوں کی اور رسولوں کے جو واقعات دیکھیں گے تو پھر وہ صبر سمجھ میں آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ اصل میں تقاضا کرتا ہے ہر نبی سے اور ہر داعی سے۔ اور وہ صبر کیا ہے؟ صبر دراصل اس فطری رد عمل کو، جس کا پہلے ذکر ہو چکا کہ جب دعوت دی جاتی ہے اور جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا، ہر نبی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر داعی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس فطری رد عمل کو روک لینا۔ جو بھی فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اس فطری رد عمل کو روک لینا، یہی صبر ہے۔ لہٰذا جس قدر حالات مشکل ہوتے چلے جائیں گے، جس قدر اذیتوں کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے، اس قدر صبر کے مواقع زیادہ پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا تھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، کہ اے میرے صحابہ میرے بعد تمہارے اوپر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جو صبر کا دور ہے، ڈٹنے کا دور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا والصبر فیہن کقبض علی الجمر، اتنا مشکل دور ہوگا کہ اس دور میں دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ لیکن ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50، اس دور میں جو دین پر عمل کرے گا اور ڈٹا رہے گا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے۔ صحابی پوچھتا ہے 50 کون سے لوگ؟ 50 منا اور 50 منہم، ہمارے 50 لوگوں جتنا اجر یا اس دور کے 50 لوگوں جتنا اجر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں دین پر ڈٹے گا۔ کیوں؟ جتنے حالات مشکل ہوں گے، دین کے لیے عمل کرنا، جتنا داعی کے لیے عمل کرنا اور دین کی دعوت دینا جتنا مشکل ہوگا، اس قدر اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ مشکل ترین حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا اگر کوئی شخص عمل کرے گا۔ تو میرے خیال میں اگر آج کے دور میں مشکل حالات ہیں یا آگے مشکل تر آنے والے ہیں، تو اللہ کے دین کے داعی کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے فضل سے جس قدر حالات مشکل ہوں گے، داعی کا ڈٹنا اس کے لیے دنیا میں بھی پے بیک کرے گا اور آخرت میں بھی پے بیک کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ثابت قدمی کے ساتھ دین کا پیغام حکمت عملی کے ساتھ پہنچاتے رہنا ہے، یہ ایک امتی کی ذمہ داری ہے۔ اور کیا اہم فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان فرمایا، 50 صحابہ کے برابر ان کا مقام کہ جو اس عہد میں دین کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جب صحابہ نے یہ سوال کیا کہ ہم جیسے 50، کہ ہاں تم جیسے 50، کیونکہ تمہاری تربیت میں نے کی ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن مجھ سے محبت کرتے ہوں گے اور میرے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور میرے پیغام کو، اس دین کے پیغام کو عام کر رہے ہوں گے۔ تم میرے اصحاب ہو، وہ میرے اخوان ہوں گے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تلاوت فرمائی آپ نے۔ خواتین و حضرات بقیہ مکمل ہوا، بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے اور کیا اہم نکات ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اقبال کے اس شعر پہ اپنا یہ پروگرام آج ختم کرتے ہیں۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ کن کے بارے میں فرمایا تھا؟ یہ فرمایا تھا آپ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں مدفون ہیں؟ مکے میں یا مدینے میں یا شام میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ مفتی نجیب صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کا انعام کہاں جا رہا ہے؟ نساء علی سوات پاکستان۔ نساء علی سوات پاکستان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں